الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اسی آیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی کچھ گفتگو کی تھی. کچھ باتیں آج عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے خرابی خشکی میں اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کرتوتوں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آ جائیں. فساد خرابی کو کہتے ہیں. زمین پر پہلا فساد ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. یہ زمین پر پہلا فساد تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. اس قابیل نے جو کیا وہ غلط تھا. اسی سے آگے جو اس کی نسل چلی، اسی میں خرابیاں زمین پر پھیلتی چلی گئی. دریا میں تری میں پہلا فساد بادشاہ تھا جس نے لوگوں کی کشتیاں چھیننے کا پہلا فساد کیا. خشکی میں پہلا فساد حضرت حابیل کا قتل تھا، اور
تری میں یعنی پانی میں پہلا فساد بادشاہ جولندی کا لوگوں کی کشتیوں کو چھیننے کا فساد۔ آج تک لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے کہ فلاں شخص ابن الجولندی سے زیادہ ظالم ہے، یعنی اس کا ظلم تھا جو اس نے کیا۔ اس مثال میں ابن کا لفظ زائد ہے، اس کا نام جولندی جلندی جو بھی لیا جاتا ہے، یہ انسان فی العیون اس کتاب میں درج ہے۔ یہ ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف کے باپ دادوں میں سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کریں برے کی نسل میں کتنا اثر برائی کا جاتا ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ نیکوں میں کتنا اثر جاتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے پوری زمین سرسبز و شاداب تھی، ہر درخت پھلدار تھا۔ اولاد آدم جس درخت سے چاہتے تھے پھل حاصل کر لیتے تھے۔ دریاؤں کا پانی میٹھا تھا، شیر بکری گائے اکٹھے چرتے تھے۔ لیکن جب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، زمین میں تبدیلی آئی، تغیر آیا، درختوں میں کانٹے بن گئے، دریا کا پانی نمکین اور کڑوا ہو گیا، اور جانور آپس میں ایک دوسرے کے بعض جانور دشمن بن گئے۔ یہ تاریخ میں حوالہ ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی آج شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، لغزشوں پر توجہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، کوئی موسم کو، کوئی سیاست کو، کوئی کسی چیز کو۔ لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ زبان کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، آپ کا لین دین لوگوں سے میل جول کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس میں کہاں آپ صحیح ہیں، کہاں آپ غلط ہیں، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ بے ادبی کی نحوست یعنی بے ادبی کے برے اثرات کے حوالے سے میں نے اشارہ کیا۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی نبی کو کانٹا چبھا تو انہوں نے اس کانٹے کو برا بھلا کہا، تو کانٹے نے کہا کہ میں برا نہیں ہوں، اولاد آدم کے گناہوں کی شامت ہوں، یعنی میرا ہونا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نیک عمل ہو تو پھول پیدا ہوتے ہیں، برے عمل ہوں تو کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا کام نیک ہو یا برا ہو تو ہمیں دیکھنا ہے اس کا انجام اسی طرح ہوگا۔ نیکی کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا۔ ایک انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کرتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کو دوش تب دے کہ دوسرے نے اس کو سکھایا ہو، اس کے کہنے پہ اس نے کیا ہو۔ شریعت و سنت ہمیں نیکی سکھاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے موت اور حیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا
تاکہ اللہ آزمائے کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ دھیان دیجیے گا لفظوں پہ، یہ نہیں فرمایا کہ کون برا کرتا ہے کون اچھا کرتا ہے، بلکہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھائی کرنی چاہیے، برائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہم برائی کریں گے تو پھر اس کے اثرات نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، مگر ہم ٹلتے نہیں، کیے جاتے ہیں، توبہ بھی کیے جاتے ہیں، برائی بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ کب تک؟ بالآخر ہمیں سنبھلنا ہوگا۔ اللہ فرماتا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، یعنی اے انسان جو تو کرتا ہے تو اسی کا مزہ چکھتا ہے۔ یہ لام لیذیقہم علت کے حوالے سے ہے، یعنی منہ کا مزہ کہتے ہیں۔ مذاق کا لفظ آپ کے ہاں ہنسی مذاق کہتے ہیں آپ، اصل مذاق کے معنی ذائقے کے، ذوق کے ہوتے ہیں کہ آپ کا دھیان رجحان کس طرف ہے، کیسا مذاق ہے آپ کا، یعنی ذوق کیسا ہے۔ تو منہ کا مزہ کڑوا یا میٹھا، لیکن ہم میٹھے کو ہی پسند کرتے ہیں، کڑوے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح برے اعمال کڑوے ہیں، اچھے اعمال میٹھے ہیں۔ تو جب میٹھے کو پسند کرتے ہیں تو اعمال بھی اچھے ہی پسند کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی اسباب بنا دیے فاسد، خرابی والے، کہ برے اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، خوف، رنج، مصیبت، تکلیف، اس کے ذریعے ان کو مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بعض گناہوں کی سزا ہے، ورنہ اصل سزا قیامت میں ملے گی۔ اگر لام عاقبت کی ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان کی سزا برا انجام ہے۔ علت کی ہو لام تو بھی بتا دیا، اور اگر لام ان کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے ہو تو بھی آپ کو معنی بتایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ سنبھل جائیں، لوٹ آئیں، نیکی کی طرف آ جائیں، جو ان سے شرک، کفر، گناہ، غفلتیں، شہوات کی اتباع، خواہشات نفس، تضییع اوقات، وقت کو ضائع کرنا، یہ جیسی برائیاں سرزد ہو رہی ہے، تو وہ بندہ توحید کی طرف آئے، حق کی طرف آئے، فرما برداری کی طرف آئے، اور کوشش کرے عبادت میں، شریعت و سنت کی تعظیم کرے، جو نیکیاں اس سے نہیں ہوئیں ان پر افسوس کرے، جو برائیاں ہو گئیں ان پر شرمندہ ہو۔ اس حوالے سے بھی قرآن میں پہلوں کی مثال دی گئی کہ فرعون والوں کو کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو قحط سالی، قحط کی ان کو تکلیف دی گئی، ان کو پھل نہ ہوئے، فصلیں خراب ہوئیں، اس طرح پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں، رک جائیں، نیکی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ اعمال جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی شامت ہوتی ہے، اچھے اعمال پر اچھے اثرات، برے اعمال پر برے اثرات۔ اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط کا آنا، پھلوں کا، فصلوں کا خراب ہونا، یہ تکلیفوں میں مبتلا ہونا، یہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ مہربانی ہے تاکہ بندے برائیوں سے بچیں۔ سزا کا اصل مقصد آپ کی اصلاح ہوتا ہے، آپ کو درست کرنا ہوتا ہے، کریکشن ہوتا ہے، کرپشن نہیں ہوتا۔
یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ تو ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے فضل سے اپنے بندے کی عیب پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن بطور عدل کبھی پکڑ بھی لیتا ہے تاکہ بندے گناہوں سے پشیمان ہو کر برائیاں چھوڑ دیں اور اللہ سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست ختم کر دیتا ہے جب بندہ اس کی طرف آتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بہت جلدی ہمیں ڈھانپ لیتی ہے بشرطے کہ ہم سدھر جائیں۔ مجھے بتائیں، شیطان، اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے جو اس کا پرانا نام تھا۔ یہ ابلیس کیوں بنا؟ یہ شیطان کیوں بنا؟ اس کا نام تو عزازیل تھا لیکن شیطان ہو گیا۔ شیطان شطنن سے حد سے بڑھنا، اس کا نام بدلا۔ حام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافس، حام، ان کو سیاہ فام بنا دیا، ان کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو نیند کی حالت میں برہنہ دیکھا اور ہنس دیا، پھر والد کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا۔ اس سے ہندی اور حبشی پیدا ہوئے اس حام کی اولاد سے۔ ہم مسلمان سامیون نسل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے خنزیر بن گئے۔ قبطیوں کے پانی اور مال کو خون اور پتھر سے بدل دیا گیا۔ امیہ ابن ابی سلط جو تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، یہ اپنی زبان پر بہت ناز کرتا تھا، مگر نیند میں تھا، پرندے نے اس کے منہ میں چونچ ڈال کر اس کا تمام علم چھین لیا۔ یہ جاگا تو یہ بالکل جاہل ہو چکا تھا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو ماں نے بلایا تو اس نے جواب نہیں دیا، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا بنا دیا، ڈمپ ہو گیا۔ برسیسا کی ولایت اور ایمان چھیننے کا ذکر ہے کہ اس نے شراب پی لی تھی، بدکاری کر لی تھی، حالانکہ یہ 220 سال سے عبادت کر رہا تھا، مگر حرام پی لیا، اس کی ولایت چھن گئی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی خرابی کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں۔ گندم کا دانہ، ویٹ کہتے ہیں آپ، جس سے آٹا بناتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو میکائیل علیہ السلام نے ان کے ہاں شتر مرغ، جس کو آسٹرچ کہتے ہیں، کتنا بڑا اس کا انڈا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کے انڈے کے برابر گندم کا ایک دانہ، آج آپ ہزاروں دانے ڈالیں گے تو وہ سنڈے میں آ جائیں گے، ایک دانہ، اور کہا یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق ہے، اسے زمین میں بو دیں۔ انہوں نے زمین میں بویا۔ اس وقت سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یہ گندم کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھر لوگ گناہ کرتے گئے، ان کی نحوست سے یہ دانہ گھٹتا رہا، گھٹتے گھٹتے مرغی کے انڈے کے برابر رہ گیا، پھر کبوتر کے انڈے کے برابر، پھر پستے کے برابر، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں چنے کے برابر تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ ہمارے اعمال،
میں بھی آپ سے سننا چاہوں گا یہ کیا ہیں؟ تو ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم دوسروں کے عیب گننے میں، دوسروں کی برائیاں گننے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں آیا ہے، فاحشہ برائی کرنے والی عورت، فاحشہ کا ظہور اور اعلان، اس کا ظاہر ہونا، اس کا نمایاں ہونا قوم میں طاعون اور درد و الم کا سبب بنتا ہے۔ آج فنون لطیفہ کے نام پر، فائن آرٹس کے نام پر، ڈانسنگ، رقص، عریاں ہونا، کم کپڑے پہننا، جسم کی نمائش کرنا، یہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ یہ جو وائرس پھیل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، بیماریاں، یہ اس کا نتیجہ۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ فاحشہ کا ظاہر ہونا اور نمایاں ہونا قوم میں درد و الم اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ناپ تول، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے، اور لیتے وقت ہم پورا چاہتے ہیں کہ پورا پورا آئے، دیتے وقت ہم کمی کرتے ہیں، لوگ کیا کیا اس میں حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول کی کمی سے قحط آتا ہے، عیال کی اولاد کی پریشانی آتی ہے، اور جور سلطان یعنی حاکم کی سختی آتی ہے، یہ حاکم سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ، یہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش کی بندش ہو جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ آپ کو میں نے بتایا بارش پورا سال ہوتی ہے، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں جب بارش نہ ہو رہی ہو، مگر کب اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بارش پورا سال ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے اعمال ایسے ہو گئے کہ آبادیوں میں، بستیوں میں بارش رک جاتی ہے۔ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑنا، یہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یہ دشمن آپ پر اس کی وجہ سے حاوی ہو جاتا ہے۔ مسلمان تھے، دشمن ان کے مسلمانوں سے کانپتے تھے، آج مسلمانوں پر خوف طاری ہے دشمنوں کا۔ یہ کیوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا ہوا ہے۔ لوگوں کا ناحق مال چھیننا، سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں، گن دکھا کر آپ سے نقدی چھین لیتے ہیں، فون چھین لیتے ہیں، سامان چھین لیتے ہیں، چوری ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کا ناحق مال چھیننا، اور حکام کا، یعنی گورنمنٹ کے آفیسرز جو ہیں، اسٹاف جو ہے، حکام، ان کا کتاب و سنت پر عمل نہ کرنا، یہ جنگ و جدال اور قتل و خون کا موجب ہے۔ اس کی وجہ سے جنگیں، لڑائیاں اور بلڈ شیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے۔ یہ میں حدیثوں سے سنا رہا ہوں۔ سود سے زلزلے اور تباہیاں آتی ہیں، اور بعض کرداروں کے اثرات سب پر پڑتے ہیں، یعنی ان تک محدود نہیں رہتے، سب پر پڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے حکام کا بھی حال ہے، سیاست والے بھی ہیں، دین والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ ان لوگوں کی غلط کاریاں، غلطیاں، کوتاہیاں، ان کی خطائیں صرف ان تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ اس کا اثر بعض مرتبہ دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ میں نے احادیث سے آپ کو 6-7 باتیں بتائیں۔ ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو کیا یہ سب برائیاں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو پھر ہم دوسروں کو کیا کہیں، کیا شکایت کریں؟ اپنے اعمال پر نظر کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا آپس میں کیا سلوک ہے،
تاجر کیا کر رہے ہیں، دیانت امانت کہاں چلی گئی ہے، زبانوں کا ہماری کیا حال ہو گیا ہے، اور ناپ تول میں ہمارا کیا مزاج ہے، ملاوٹ کا ہمارا کیا حال ہے۔ پھر ہم شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ سیمپل کچھ اور دکھاتے ہیں، نمونہ کچھ اور دکھاتے ہیں، مال کچھ اور دیتے ہیں۔ یہ سب کھوٹ جو ہیں ان کے اثرات آتے ہیں، یہ بندشیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ بروں کی برائی سب لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، قیامت میں تمام مخلوق، انسان، جانور، وحوش و طیور، وحشی جانور، پرندے اور چیونٹیاں سب اس کے خلاف دعوے کریں گے، مدعی ہوں گے اور اس کی شکایت کریں گے۔ یہ روایتوں میں بیان ہوا۔ تو لازم ہے کہ اے انسان، تجھ سے اگر خطا ہو گئی ہے تو سنبھل جا، سدھر جا، رجوع کر۔ رجوع کے مطلب لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹا، سچ کی طرف لوٹا، توبہ کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے کہ فوز و فلاح، کامیابی اور بھلائی اسی میں ہے کہ بندہ سنبھل جائے۔ بار بار موقع دیا جاتا ہے سنبھلنے کا، لیکن وہ نہ سنبھلے تو پھر پکڑ پر شور نہ کرے، پھر یہ اس کے اپنے کرتوت ہوں گے جو اس کو بھگتنے ہوں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوا، بہت بڑے بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عبادت گزار عابد ورشپر کو، اللہ کے بندے کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں عبادت خانے سے باہر پڑا ہوا ہے اور اس سے پیپ، جس کو آپ پس کہتے ہیں، گندگی بہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے ہاں ایک عورت زیارت کے لیے آئی اور میری عبادت گاہ کے قریب باہر سو گئی۔ میرا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو گیا، اس ارادے سے میں نے یہ پاؤں باہر نکالا تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب اپنے اس پاؤں کو جو برائی کی طرف چلا اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ یہ توبہ کی اس نے، اس کے باوجود اس پاؤں میں اس کے جو زخم ہو گیا، تو اندازہ کریں کہ کوئی نیک شخص جب کسی برائی کی طرف بڑھے تو اس کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی رات میں جاگ کر عبادت کر لی، سب کچھ معاف ہو گیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اور پھر بھی ہم نہ سنبھلیں تو بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ انسان میں بھول چوک بھی ہے اور انسان میں خطا کرنا بھی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اچھا ہے وہ جو سدھر گیا، سنبھل گیا۔ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر یا کچھ بغیر جانے بوجھے، انجانے میں، نادانستہ۔ تو ہمیں دونوں حالتوں میں دیر نہیں کرنی ہے، فوراً توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کا مطلب جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جائیں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تو توبہ کر کے دیکھو، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کتنی مہربانی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر ہم پھر بھی سنبھلتے نہیں۔ تو انسان لالچ میں، خواہشات کی پیروی میں لشکارے، اس کو یہ چمک دمک بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں
سنبھلنا چاہیے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سنبھلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں سنبھلتا، غور نہیں کرتا، تو پھر یہ جو ارد گرد آپ کے روز واقعات ہوتے ہیں، قحط آ گیا، وائرس آ گیا، بیماری آ گئی، وبائی امراض جس کو آپ پینڈیمک وغیرہ کہتے ہیں، سیلاب آ گیا، آگ لگ گئی، رزق میں بے برکتی ہو گئی، فصلیں اچھی نہیں ہوئیں، بارش نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا موتی کیسے بنتے ہیں، تو موتی بننا بند ہو جائیں، خشک سالی ہو جائے، فصلیں خراب ہو جائیں، تو یہ خونریزی معاشرے میں بڑھ جائے، گھروں میں محبتیں نہ ہوں، لڑائیاں ہو جائیں، تو یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ مگر ہم نہیں جی، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، بندش ہمارے اپنے اعمال۔ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، مگر ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں سننا چاہیے۔ دنیا کی تکلیفیں بعض مرتبہ انسانوں کے بعض گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، اصل سزا آخرت میں ملے گی۔ ہمارے کتنے گناہ توبہ کرنے سے، نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مگر کچھ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، کچھ امتحان ہوتے ہیں، کچھ آزمائش ہوتی ہے، کچھ درجے بڑھانے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ مگر سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے، مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، غلط لفظ تو نہیں بول گیا، غلط کام کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا محاسبہ کرنا، خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ خود کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ آنکھیں بند کرو، سوچو میں نے پورا دن کیا کیا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، تو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوو۔ مگر ہم کھیل کود میں، غلطیوں میں لگے ہوتے ہیں، اسی طرح سو جاتے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، اور پھر اگلے دن وہی حال ہے۔ تو انسان سدھر جائے، سنبھل جائے۔ اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا آپ کے ہاں مشہور ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پرہیز کرنا علاج کروانے سے بہتر ہے، تو پرہیز کر لیں۔ پریونشنز بیٹر دین کیور آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ تو جب احتیاط نہیں کرتے تو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھنڈا گرم کھا پی لیں تو بتائیے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، وہ جی آگے پیچھے کر لیا تھا، گرم کے بعد ٹھنڈا کھا لیا، کھٹے کے بعد پانی پی لیا، آپ کہتے ہیں یہ اس کا۔ تو اسی طرح اعمال کا بھی ہوتا ہے، جس طرح جسم پر اثرات، اسی طرح روح پر، ایمان پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سنبھلنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے گا۔ 70 سال ہو گئے برائی کرتے ہوئے، 90 سال ہو گئے برائی کرتے ہوئے، 200 سال ہو گئے برائی، جیسی عمر ہو، تو توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ ہم چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، مگر ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لفظ توبہ زبان پر ہوتا ہے، توبہ توبہ، مگر دل میں اس کا اثر نہیں ہے، دل میں اسی طرح گناہ کی خواہش اور جذبہ موجود ہے، تو وہ کیسی توبہ ہوئی؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دل گناہ کی لذت سے، بلکہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سوچنا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے۔ اور انسان کے لیے لمحے آتے ہیں، آپ کی زندگی میں لمحے آتے ہیں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے، فائدہ اٹھا لے تو بیڑا پار، نہیں اٹھایا تو
آپ کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہ موقع دیا جاتا ہے۔ کتنے تھے آپ نے سنا نا، چوروں سے ولی بنے، قطب بنے، توبہ کی نا، ان کا موقع ملا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، سچی توبہ کر کے نیک ہو گئے، جتنی برائیاں کی تھیں اس سے زیادہ نیکیاں کیں، اللہ کے پیارے بن گئے۔ اور اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بہت۔ یہ جو آئے گی شب برات، شعبان کی 15ویں شب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، سب کو یاد ہوگی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، پس ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی، کیا مطلب؟ اللہ کو معاف کرنا، اللہ کو معاف کرنا۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، یاد ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک اعرابی کا مطلب دیہاتی شخص، اس نے پوچھا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحابہ حیران اس کا جواب سن کر، ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ حساب لے گا تو پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتا تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے، تو نے جو بات کی ہے تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، جب کریم قابو پاتا ہے، غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے دیہاتی ہے یہ، مگر بات اس نے پتے کی ہے، کسی کو سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ آپ کے کوئی آگے پاؤں پڑ جائے، جھک جائے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ ماں 70 ماؤں کا پیار اتنا نہیں ہوگا جتنا رب کا پیار ہے بندے سے، تو معاف کرنا اس کو پسند ہے، تو ہر وقت اس سے معافی چاہتے رہنا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہم معافی چاہیں، توبہ کرتے ہیں نا تو ہمیں معافی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کیوں کہ ہم سے پھر خطا ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، تو معافی چاہتے رہو۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ہم نہیں ٹلتے، وہ پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ تو سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی ایک دن، تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ خود بتاؤ، آپ کو نیک عمل کرنے والے اچھے لگتے ہیں یا برے عمل کرنے والے؟ تو جب آپ کی پسند ایسی ہے کہ جو برائی کر رہا ہے آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو پھر خود سمجھو کہ خود برائی کیوں کر رہے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے اچھے بنو گے؟ اگر وہاں چاہتے ہو کہ وہاں پسند کیا جائے، اللہ آپ کو پسند فرمائے، تو آپ کو نافرمانی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے، اس کو ناراض نہ کریں، کوشش کریں راضی کرنے کی، جس قدر ہو سکے، جس قدر ہو سکے۔ یہ میں نے آپ کو ساری اس کی تفصیل سنائی۔ اب میں اگر واقعات سناؤں، کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں یا پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، اس کو بھی کہا گیا کہ رب کی رحمت سے مایوس، کیونکہ تیرے گناہ پھر گنے جا سکتے ہیں، رب کی رحمت نہیں گنی جا سکتی۔ مایوس اس کو بھی نہیں کرنا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، آئے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ جب وہ آتا ہے تو رب کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یہ
اللہ کی رحمت کے حوالے سے اتنے واقعات ہیں، اب سنتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں۔ میں نے کچھ لوگوں کی زبان سے جب ایسے لفظ سنے میں حیران ہوا، یہ کیسے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو جانا ہی جہنم میں، اتنے گناہ ہمارے، ہم نے تو جانا ہی جہنم میں۔ یہ لفظ منہ سے لوگوں کے نکلتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تمہارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس کرنا نہیں چاہیے، بلکہ توبہ کر لے تو بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کر لے اور توبہ کر کے پھر جتنے بڑے گناہ کیے ہیں اتنی ہی اچھی نیکیاں کرے، اس سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اور یہ تو اعلان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں بلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ جلدی کرے رجوع کرنے میں، رجوع الی الحق، حق کی طرف لوٹنے میں دیر نہ کرے۔ نہیں جی ابھی تو کیا، ابھی جوان ہے جی، بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، آپ کو اگلے منٹ کی گارنٹی ہے کہ جب بوڑھا ہوں گا تب توبہ کروں گا، تو پتہ ہے کہ بوڑھے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو انسان نیکی کرے اور نیکی کرنے میں دیر۔ میں ایک جملہ بہت کہا کرتا تھا، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ یہ پالیسی بنا لو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ جی کو ہوگی بڑی نیکی کر لیں گے، یہ کیا ہے؟ نہ، ہو سکتا ہے اسی چھوٹی نیکی پر ہی بخشش ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی سے گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ تو ڈرتے رہنا ہے۔ کیا حال ہونا چاہیے؟ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ نہ امید کم ہو نہ خوف کم ہو، دونوں، خوف بھی رہنا ہے اور امید بھی رہنی ہے۔ نہ امید اتنی بڑھ جائے کہ خوف نہ رہے، نہ خوف اتنا بڑھ جائے کہ امید نہ رہے، درمیانی حالت۔ تو انسان امید رکھے اللہ مجھے بخش دے گا، اور یہ بھی ڈرتا رہے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ تو یہ ڈرنے والے کون؟ اونچی گئی ہے، یہ بچتے ہیں۔ ڈرنے والے بچتے ہیں، جو ڈرتے نہیں وہ بچتے نہیں ہیں۔ مجرم اور محرم لکھا جائے تو صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ مجرم یا محرم لکھا جائے تو ایک نقطے کا فرق ہے۔ یہ نقطہ ہٹ گیا تو محرم بن گئے، لگ گیا تو کہنے والوں نے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ ہم آج سنبھلتے نہیں۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، اس حوالے سے سنا دیتا ہوں، کسی صوفی کا کہا ہوا کہ مجرم محرم اکو شکلاں، حروف دیکھیں لکھے ہوئے تو شکل ایک جیسے، مجرم محرم اکو شکلاں، تے میں مر چلی اس ہاوے، مت نقطہ مجرم والا، محرم دے سر آوے۔ مجرم محرم لکھا ہوا دیکھو تو ایک جیسی شکل ہے، مگر یہ بات مجھے مارے جا رہی ہے کہ کہیں یہ مجرم والا نقطہ محرم کو نہ لگ جائے اور وہ محرم سے مجرم نہ بن جائے۔ کیا مطلب؟ ہر وقت احتیاط، سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو۔ کبھی خواہشات نے آپ کو غلبہ کر لیا تو آپ توبہ کرو، نیکی کی طرف آنے میں دیر
تو یہ مثالیں دی گئیں، کتنے بزرگ تھے، کیسے کیسے توبہ ہوئی، کیسے کیسے ٹھیک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی کہہ رہے ہیں میرے اس طرح بیٹیاں تھیں، میں ان کو خود زندہ دفن کرتا تھا۔ نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو نے نبی کو رلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں تو اپنی بات سنا، تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سناتا ہے نبی رو رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وہ تیری وہ حالت تھی کفر والی، اب تو ایمان والا ہو گیا ہے، اتنی ہی نیکیاں کر۔ پتہ چلا کہ بعض مرتبہ ہماری کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی، اور کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ توبہ نہیں کی جائے تو بخشش نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں بیان ہے، قرآن میں بیان موجود ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا سچی توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ سود کھانے والا، رشوت والا، شراب پینے والا، حرام کرنے والا، یہ وہ ہیں کہ اگر سچی توبہ نہ کریں تو بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دل دکھانا آج کل عام بیماری ہے، پیسے مار لینا عام بیماری ہے، دھوکہ دینا عام بیماری ہے، اور میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی ہیں کہ کتنی ہماری خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں۔ اب آپ حرام لے کر گھر جا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، بظاہر تو بچوں کا پیٹ بھر گیا، مگر جیسی غذا دی ہے، جس کمائی کی دی ہے، اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی گئی ہے، ہوں گے۔ پھر شکایت ہے جی پتہ نہیں بچے بگڑ گئے، تو آپ نے کھلایا کیا ہے؟ میں نے بار بار آپ کو کہا، آپ اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے، اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ مثلا مزدور کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، دفتروں میں بھی اور مزدوری۔ اب وہ 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے کام نہیں کرتا تو وہ 2 گھنٹے کے پیسے کیسے حلال ہوں گے؟ وہ بھلے دفتر میں بیٹھا ہے، بھلے پتھر توڑ رہا ہے، بھلے وہ سیمنٹ بنا کے لگا رہا ہے، اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو جتنے منٹ یا جتنے اس نے کوتاہی کی ہے، بتائیے وہ پیسے اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اونچی؟ تو پھر اس کے جو پیسے اسے وہ غذا لے گا اس میں وہی اثر آئے گا، بچوں کو کھلائے گا، خود کھائے گا، وہی اثر آئے گا۔ اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں۔ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جائیں وہاں پر سارے کرپشن ہی کرپشن ہے، جی اتنے پیسے دو گے تو اتنا کام ہوگا، اتنی چیزیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی پاسپورٹ جمع کرائے ہوئے ہیں 2-2.5 مہینے سے، مل نہیں رہے، اور پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو بنا کے دیں گے۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ عملہ جو ہے الیکشن میں لگا دیا تھا، کاغذ باہر سے چھپ کے نہیں آیا، تو جو ہے وہ لوگوں کو کہہ کے پیسے دے کے وہ ادھر جلدی کچھ بنوا لیتے ہیں۔ تو بتائیے یہ جتنی کمائی ہوگی کیا جائز ہوگی؟ اونچی۔ اور رشوت مانگنے والا ڈرتا بھی نہیں ہے، اتنے دو گے تو کام کروں گا، وہ دھڑلے سے مانگ رہا ہے، حالانکہ پتہ ہے رشوت لینا دینا آپ کو جہنمی بنا دیتا ہے، مگر پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان کے ذہن سے، دل سے، دماغ سے خوف نکل جاتا ہے پھر وہ بچتا نہیں۔ تو خوف رہنا چاہیے تاکہ ہم سنبھلیں، بچیں۔ تو ہمیں کہا گیا، اللہ فرماتا ہے یہ خشکی اور تری میں جتنی خرابی ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یعنی خود ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہ تکلیفیں آتی ہیں یہ اس لیے کہ آپ توبہ کی طرف آ جائیں، یہ آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ سنبھل جائیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ چاہتے ہیں یا نہیں کہ آپ کا بستر آرام دہ ہو؟ اگر بستر پہ کانٹے بچھے ہوں گے نیند آئے گی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی ہم دینی محفل میں جائیں، قرآن خوانی ہے، واعظ بیان ہو رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، دینی باتیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہا ہے، نیند آتی ہے،
گانے بجانے کی محفل میں جائیں تو نیند نہیں آتی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے بڑا مزے کا جواب دیا، فرمایا یہ بتاؤ نیند پھولوں پہ آئے گی یا کانٹوں پہ؟ اس نے کہا جی پھولوں پہ آئے گی۔ تو انہوں نے کہا دین کی محفلیں پھولوں کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں گناہ کی محفلیں، کانٹوں کی محفلیں، تو کانٹوں پہ نیند نہیں آتی، نیند پھولوں پہ ہی آتی ہے، نیکی کی محفل میں ہی آتی ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، تو بستر آرام دہ ہوگا تو نیند آئے گی۔ یہاں 4 6 8 گھنٹے کی نیند کرنی ہے، کیوں کہتے ہیں نا 6 گھنٹے سے کم نیند نہ ہو، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اتنی نیند ہونی چاہیے انسان کی جسم کی صحت کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں 6 8 گھنٹے کے لیے جو بستر ملے آرام دہ، تو جہاں لمبا سونا ہے قبر کا بستر، اس کو آرام دہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ اونچی، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی بس یہاں کی فکر ہے، وہاں کی فکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں سندس استبرق کے لفظ آئے ہیں، ریشمی، نرم، ملائم، بہترین، ان کے آپ کو وہ بستر ملیں گے کب؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، نیکی کریں گے تو وہ بستر ملیں گے۔ تو کانٹوں کا بستر تیار نہ کریں، ہم کون سا بستر تیار کریں؟ پھولوں والا تیار کریں۔ تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم کیا کریں۔ نیک عمل آپ کو دوسرے کی نظر میں بھی اچھا بناتا ہے اور آپ کو اچھا رکھتا ہے، اس پہ فخر یا ریاکاری نہ ہو۔ اس کے لیے خوشخبری ہے نیک عمل کرنے والے کے لیے، اس کی قبر کے لیے خوشخبری کہ اس کی قبر کشادہ ہوگی، آرام دہ ہوگی۔ دنیا میں اس کو اگر تکلیف آئی صبر کرے گا تو اللہ بے حساب اجر دے گا۔ اگر برا عمل ہے تو دوسرے لوگ اس سے پرہیز کریں گے، کراہت کریں گے، ناپسند کریں گے، اس کی قبر تنگ و تاریک بنے گی، دکھ درد میں مبتلا ہوگا۔ تو سمجھدار کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اچھائی میں رکھے۔ کہاں رکھے؟ اونچی کہیے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر جھانکیں تو خوبیاں کم نظر آتی ہیں، برائیاں ہی برائیاں، پھر بھی ہم سنبھلتے نہیں۔ کس بات کی دیر ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ جاگ رہے ہیں تو کس لیے جاگ رہے ہیں؟ جاگنا چاہیے عبادت کے لیے۔ جاگنے کا مطلب اپنے دماغ کو حاضر رکھنا بھی ہے، جاگنے کا مطلب دل کو جگاتا ہوا رکھنا، برائی سے بچانا۔ وہ ایک زمانے میں سحری میں، رمضان کی سحری میں کچھ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے، اچھی باتیں سنانے کے لیے۔ وہ بچپن کی بات ہے، ایک شعر سنتا تھا، وہ روز پڑھتا تھا، بڑے مزے کا شعر تھا۔ وہ کہتا تھا جاگ لے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے۔ افلاک فلک کی جمع آسمان کو، جاگ لے آسمان کے نیچے جتنا ہو سکے تجھ سے جاگ لے، جاگ لے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ انہیں مٹی کے نیچے سونا ہے تو اس سے پہلے جاگ کے ایسا انتظام کر لے کہ تیری قبر کا بستر اچھا ہو جائے۔ تو سنبھلنا چاہیے، سدھرنا 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 چاہیے۔ روز روز یہ نہیں ہے کہ جی مہینے کے بعد اچانک خیال ہے، روز یاد کرو اس بات کو، سدھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کر کے دیکھو، چل کر دیکھو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، کیسا انجام ہوا پہلوں کا، اگلوں کا جو تم سے پہلے گزر گئے۔ ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ کان اکثرهم مشرکین،
ان میں سے بہت سے شرک کرنے والے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی مظاہر قدرت کی پوجا کرتا تھا۔ خواہشات کو پوجنے والوں، اللہ کی عبادت چھوڑ کے دنیا کی پوجا کرنے والوں، سنبھل جاؤ۔ دیکھو اے انسان، تیری بدعملی کی وجہ سے جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جانوروں کی وجہ سے ہم پر کبھی بارش ہو جاتی ہے کہ جانور ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت کیا ہیں ہمارے سامنے۔ بارش رکتی ہے کم تولنے سے، حاکم ظالم مقرر ہوتے ہیں، سود خوری سے زلزلے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ زمین سے مراد کون سی زمین میں گھوم کر دیکھو؟ عذاب والی، جہاں عذاب آیا۔ کیا آیا؟ اونچی، وہ لوگ زمین میں دھسا دیے گئے۔ موئنجو ڈرو، ہڑپا، ٹیکسلا، دنیا میں وادیاں، وہاں وادی محصر، مدائن صالح، یہ زمین میں وہ مقام ہیں جہاں لوگوں پر عذاب آیا۔ ان کو دیکھو، دیکھ کر اندازہ کرو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے تھے۔ پہاڑ کاٹ کے مکان بناتے تھے، کیا چیزیں تھیں اس وقت، زمین میں دھسا دیے گئے، ان پر عذاب آیا۔ اس کو دیکھ کر سبق سیکھو، عبرت پکڑو۔ جا کے دیکھنا نہیں، یہ دیکھو ان کا مکان، یہ دیکھو نا، اس کو دیکھ کے سبق حاصل کرو۔ صرف اشارہ کر دینا، آنکھوں سے دیکھ لینا نہیں، ان کو دیکھو، خوف الہی اندر آئے۔ اسی طرح سیر کرو، بزرگوں کے آستانے دیکھو، اور وہاں دیکھو کہ ان کو عزت ملی ہے تو کیوں ملی ہے، یہاں رحمت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، وہاں عذاب کی جگہ دیکھی تو ان پہ عذاب کیوں ہوا۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ رحمت والی جگہ دیکھو تو ان کی طرح بننے کی، ان کے غلام بننے کی کوشش کرو، تاکہ تم بھی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا، سیر کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان سیر سپاٹے کا شوقین ہے، سیر سپاٹے کا دل چاہتا ہے اس کا، چھٹی ملے مجھے گھوموں پھروں۔ کہا گیا پھرو، اچھی جگہ بھی دیکھو اور بری جگہوں پہ بھی دیکھو، تو نظر کرو، دیکھو اور سبق حاصل کرو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ نیکی کرنے والے بھی دیکھو، برائی کرنے والے بھی اونچی دیکھو، سیکھو ان کے احوال۔ حال کی جمع احوال ہو گیا، کیا حالات تھے ان کے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ آثار کہ یہ جو لوگ پہلے گزرے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کے کہنے سے نیکی کی طرف نہیں آئے، ان کا انجام دیکھو۔ اور وہ جنہوں نے نبیوں کی غلامی کی، ان کی شان بھی دیکھو، دونوں کا حال دیکھو اور سیکھو۔ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ سبزہ دیکھتے ہو، آنکھوں کو تازگی ملتی ہے، تراوٹ ملتی ہے۔ خشکی دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھیں اسی طرح کوئی وہ والی خوشی، ٹھنڈک محسوس نہیں کرتی۔ بنجر زمین دیکھنے سے کیا اثر ہوتا ہے، سرسبز زمین دیکھنے سے کیا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اچھا منظر ہو، ویلی ہو، لینڈسکیپ ہو، سینری ہو، دیکھنے والی چیز، آپ کی آنکھ خوب غور سے دیکھتی ہے، منظر کتنا سہانا ہے، اور بنجر اجاڑ دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو سیکھنا چاہیے دونوں سے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر اچھائی ہوتی ہے تو اچھا اثر ہوتا ہے،
خرابی ہوتی ہے تو خراب اثر ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کی صحبت کا ہے، اسی طرح جگہوں کا ہے۔ غلط جگہوں پہ جائیں گے غلط اثر، اچھی جگہوں پہ جائیں گے اچھا اثر۔ تو صحبت کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں فلاں چیز کھاؤں گا تو اس کا اثر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ۔ تو جب آپ ان ساری چیزوں کو مانتے ہو تو پھر آپ کو سنبھلنا چاہیے، اچھی چیزیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اختیار کرنا آپ کے بس میں ہے، آپ کی پسند میں ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا ہوا زمزم بھی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی شراب بھی ہے، اب آپ کا اختیار ہے نا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں۔ گناہ کی بھی جگہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اب آپ کی پسند ہے کہ آپ کس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تجھے جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے اس کا استعمال اچھا کر، اس کا استعمال اچھا کر تاکہ تجھے فائدہ ہو اور تیری وجہ سے ماحول بھی اچھا رہے، کیونکہ اثرات پڑتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہتر لوگ وہ ہیں جو بہشت میں، جنت میں جانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ ہرگز اچھے نہیں ہیں جو اپنے لیے جہنم کا گڑھا خود کھود رہے ہیں۔ اب اچھے کی پہچان بھی معلوم ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو۔ آپ کی خواہش سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ کی سوچ میں ہر وقت برے خیال آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی صحبت، آپ کی غذا میں ضرور گڑبڑ ہے، آپ کی کمائی میں گڑبڑ ہے، آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھوں کے سنگ رہیں، ان کے ساتھ رہیں تو اچھے بن جاتے ہیں، اچھے بن۔ میں نے یہ بات کتنی مرتبہ سنائی ہے۔ دہلی کا علاقہ تھا، مکان میں ایک اللہ والے ٹھہرے ہوئے تھے، باہر چھابڑی والا، ہاکر ہوتے ہیں نا، ٹھیلا لگانے والے، ٹوکری سر پہ لے کے بیچنے والے، تو وہ سنترے بیچ رہا تھا، سنترے، لیکن آپ لوگ اس کو سنگ ترے بولتے ہیں۔ تو وہ پھل بیچنے والا اپنے پھل کی تعریف کر رہا تھا، لے لو اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ وہ بار بار اچھے سنگ ترے کہہ رہا تھا، بزرگوں کے کان میں آواز پڑی، ان کو وجد ہو گیا، ان پر حال طاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اس نے کوئی اللہ کا نام نہیں لیا، کوئی ذکر نہیں کیا، صرف وہ پھل بیچ رہا ہے، پھل کی تعریف کر رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت صاحب کی جب کیفیت بحال ہوئی تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت وہ تو پھل بیچنے والا تھا، آپ کو اس کی آواز پر وجد ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جی کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ کا مطلب ساتھ، جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے گا وہ تر جائے گا، اچھے سنگ ترے۔ دیکھو ان کی سوچ اچھی تھی، انہوں نے اس لفظ سے بھی اچھا معنی نکالا اور پیغام دے دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، دوسرے کی کسی کی بات پر توجہ نہ دو، وہ کہتا ہے لو تم نے میری بات دھیان سے سنی ہی نہیں، میں نے اتنی پیاری بات کی تم نے پرواہ نہیں کی۔ یہاں قرآن حدیث ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اسٹاف کیا کر رہا ہے، تاجر کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے، مگر سنبھلتے نہیں ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جن کو دین نہیں معلوم، وہ جب دین کی باتیں کریں، دین میں دخل دیں۔ یہ نگراں وزیر اعظم کبھی یہ بولتے ہیں، ابھی کل پرسوں جج نے ایک بات کی ہے، اظہار آزادی، اظہار کی آزادی کے حوالے سے، اور اس میں غلط مثال دے دی۔ وہ کہتے ہیں جی جو بھی جس دین کا ہے اس کو آزادی ہے، اس کے مطابق وہ تبلیغ بھی کرے، سب کچھ کرے۔ تو وہ پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے، عیسائی کہے اپنے آپ کو، ہندو کہے، سکھ کہے اپنے آپ کو، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہے، مجوسی پارسی اپنے آپ کو پارسی کہے، مگر قادیانی جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے نا۔
لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے۔ اس کی آزادی کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے؟ جب انہوں نے نہیں دی، تم کیسے دے سکتے ہو؟ تم کیسے دے سکتے ہو؟ تو اب دین میں دخل دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ نہیں جی ملک میں امن آئے۔ تو کہاں سے آئے گا جب تم خود ایسی باتیں کرو گے؟ وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کا کہا ہوا کوئی قرآن حدیث نہیں، تو جو قرآن حدیث کا کہا ہوا ہے وہ تم کہاں مانتے ہو؟ اس پر کہاں عمل کرتے ہو؟ اس کو کیا اہمیت دیتے ہو؟ تو قائد اعظم تو بات کی بات ہے، تم رسول اعظم کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ تو جب ایسی باتیں ہوں تو بتائیے کیا پھر امن آئے گا؟ خوشحالی آئے گی؟ پھر یہی ہوگا۔ ایک دن الیکشن کی گنتی تم نے گن لی، اگلے دن دوسروں نے گن لی، جنہوں نے گننی تھی جو فیصلے کرنے تھے کر دیے۔ اب تم روتے رہو، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران آئیں گے۔ کوئی ہے ان میں سے جو سچا دیندار اور سچا وطن کا وفادار ہو؟ تو پھر آپ نے ووٹ دیا ہے، وہ جو غلطی کریں گے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، اس کی وبال آپ پر بھی آئے گا کیونکہ آپ نے ووٹ دیا ہے۔ آپ کہیں گے میں تو گھر میں سو رہا تھا، میں نے تو ووٹ دیا ہی نہیں۔ تو پھر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ ان حکمرانوں کے سامنے دیوار نہیں بنتے، ان کی غلطیوں پر آپ خاموش۔ ایوب خان کے زمانے میں تھوڑی سی چینی مہنگی ہوئی تھی، لوگوں نے کیا حال کر دیا تھا۔ اب پٹرول 300 روپے پہ چلا جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر وہ تو شیر ہوں گے، ان کو پتہ ہے عوام نے بھگتنا ہے، جتنا مرضی ان کا خون نچوڑ لو۔ تو ہم اگر گناہ پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، تو ہم پھر ان کے مددگار بن جاتے ہیں، اور ایسے میں پھر ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کا حال دیکھ کے سنبھلنا۔ انسان کا عمل اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ قبر میں صرف آپ کا جسم نہیں، آپ کی نیکیاں، آپ کے گناہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نیک عمل ہے تو اہل عمل کی عزت افزائی ہوگی، برا ہے تو پھر اس کی رسوائی ہوگی، حزن و ملال ہوگا۔ ایک طرف جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو پھر دوسرے برائی کے والے کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اب آپ کی پسند ہے، آپ کیا پسند کریں گے؟ عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج، اگر عیش کرنا ہے قبر میں تو خود بھیج، تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔ دوسرے اگر دعا کریں گے تو ایمان ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا۔ مگر آج کیا ہے؟ جو پہلے گزرے ان کے حال سے سبق سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی اگر نہیں سیکھیں گے تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ اونچی اللہ فرماتا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے۔ اپنا منہ کیا کر؟ قبلہ سیدھا کر قرآن و سنت کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنا منہ سیدھا کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، جس کو تم ٹال سکتے نہیں۔ من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن کیا ہوگا؟ الگ الگ پھٹ جائیں گے، چیزیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، جسم پھٹ جائیں گے۔ تو ذی اجسام اشیاء، جسم والی چیزوں کا پھٹنا، جیسے شیشہ، لوہا وغیرہ۔ تو اے انسان اس دن کو یاد کر کے ابھی اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو یہ بیان جاری ہے۔
انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا۔ میں نے ایک دو باتیں اور کرنی ہیں، تو یہاں تفسیر کا سلسلہ روک کر آپ مسجد میں فون پہ بات کرنے آئے تو باہر چلے جائیے، اللہ کے گھر میں آ کے بھی فون بند نہیں کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو باقی کچھ باتیں کرنی ہیں، اس لیے یہ تفسیر کا بیان یہاں روکتا ہوں۔ مہینہ شروع ہوا ہے شعبان المعظم کا، ترتیب میں 8واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ جنت کے دروازے کتنے؟ کوشش کرو اس مہینے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ اس مہینے میں درود و سلام والی آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ یہ آیت اس مہینے میں کہا جاتا ہے 2 شعبان کو نازل ہوئی، تو اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ فرمایا۔ درود و سلام والی آیت اس مہینے میں، تو اس مہینے میں درود و سلام بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بات، اسی مہینے کی 15ویں شب میں شب براءت، لیلۃ المبارکہ، بخشش کی رات، بہت مبارک رات، سال بھر کے اعمال کا فیصلہ۔ تو اس سے پہلے سچی توبہ کر لی جائے تاکہ اس رات بخشے جانے والوں میں شمار ہو جائے۔ پھر اس مہینے کی تاریخوں میں مقدس ہستیوں کے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پاک بیویاں، حضرت ام حبیبہ اور اس کے علاوہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم، ان کا دن بھی ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ یا آج کی تاریخ 5 تاریخ، کچھ نے 3 لکھا ہے، کچھ نے فخر کونین، سبط رسول، ریحان رسول، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین کا یوم پیدائش ہے، ان کا برتھ ڈے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا دن اسی مہینے میں، حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر کا دن اسی میں۔ بعضوں نے امام زین العابدین کا جمادی الاخری میں لکھا ہے، بعضوں نے شعبان لکھا ہے، ان کا بھی اسی مہینے میں۔ حضرت بایزید بستامی، ان کا اسی مہینے میں۔ حضرت ابراہیم ادہم، ان کا اسی مہینے میں۔ حضرت ذوالنون مصری، ان کا اسی مہینے میں۔ متعدد ہستیوں کے دن اس مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ اللہ ان سب کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔ اہل بیت کا ذکر روز کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آج تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے اس ہستی کا کرنا ہے جس کا ہم پر بہت احسان ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل مناقب بے شمار۔ میں نے پہلے بات کرنی ہے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، یہ تینوں القاب عربی کے ہیں۔ امام الائمہ کا مطلب اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا۔ سراج الامہ، امت کے لیے ایسے جیسے آفتاب۔ کاشف الغمہ، اندھیرے دور کرنے والے۔ نام ہے سیدنا نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان، نام یاد رہے گا، نعمان نام ہے۔ باپ کا نام ثابت، نعمان بن ثابت۔ کوفہ کے رہنے والے، اس نام سے لوگ ان کو کم پہچانتے ہیں۔
ان کے اپنے نام سے کم پہچانتے ہیں۔ ان کا پکارا جانے والا نام جس کو کنیت کہتے ہیں، ابو حنیفہ، کیا ہے؟ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے، سیدھے رستے والے، سچائی والے۔ ان کا لقب ہے امام اعظم۔ کیا لقب ہے؟ زور سے کہیے، رضی اللہ تعالی۔ ان کا وصال اسی مہینے میں بتایا گیا، شعبان میں۔ یہ وہ ہیں جن کے ہم مقلد ہیں اور ان کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارا مذہب حنفی، دین ہمارا اسلام، مذہب ہمارا 4 مذاہب ہیں نا سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مگر دنیا میں اکثریت حنفیوں کی ہے اور ہم سب ہیں حنفی۔ کون ہیں؟ وہ ہمارے امام، وہ داتا صاحب کے بھی امام، وہ خواجہ صاحب کے بھی امام، وہ بابا صاحب کے بھی امام۔ 150 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، 150 ہجری میں۔ یہ 1445 ہے، تو اندازہ کرو 1300 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ؟ 1300 سال سے جتنے لوگ حنفی مذہب پر عمل کر رہے ہیں، سب کو ثواب مل رہا ہے، ان سب کے برابر امام اعظم کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جاتے تو جا کر کہتے، اے رسولوں کے امام، آپ کو سلام ہو۔ رسول اللہ کی قبر سے جواب آتا، اے مسلمانوں کے امام، تجھ کو بھی سلام۔ اللہ یا رسول اللہ، اتنے بڑے وہ امام۔ تقلید کرتے ہیں ہم ان کی، کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق 83,000 کتنے؟ 83,000 اصول بنا کر دیے۔ ان کا طریقہ تھا، علماء ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، امام صاحب مسئلہ پیش کرتے تھے، اپنا جواب لکھ کر رکھ لیتے تھے۔ جتنے علماء بیٹھتے تھے ان کے سامنے بڑے بڑے، وہ اس پر گفتگو کرتے تھے، یہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں امام صاحب اپنا جواب سناتے تو سارے حیران رہ جاتے کہ امام صاحب نے جو فرمایا وہی سب سے بہتر جواب ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق کتنی حدیثیں یاد تھیں، کتنے نیک تھے، 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کتنے برس مسلسل روزہ رکھتے رہے وہ امام اعظم۔ 83,000 جو اصول دے گئے، آپ کی نظر میں 83,000 شاید کوئی چیز نہیں ہوگی، ذرا آگے سنیں۔ آج آپ جاتے ہیں مفتیوں کے پاس، مفتیوں سے کہتے ہیں جی مجھے اس بات کا جواب دیں، وہ مفتی صاحب کھٹ سے جواب دے دیتے ہیں۔ فتاووں کے فتاوے چھپ رہے ہیں اپنے اپنے نام سے۔ یہ ساری محنت امام صاحب کی ہے، ان 83,000 اصولوں سے اب تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ نکالا جا چکا ہے۔ یہ دنیا کے سارے مفتی ان کے شاگرد، سب انہی کا فیضان، وہ محنت کر کے دے گئے، آج ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ نیک کتنے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس، سب سے بڑا جج بنانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا۔ آج کوئی کسی کو کہے تو وہ تو کہے گا کہ بالکل بنائیں جی، عہدہ مل رہا ہے، بادشاہ خود عہدہ دے۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لائق نہیں۔ بادشاہ نے کہا تم لائق ہو۔ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں لائق نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں لائق، تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جو جھوٹ بولے اس کو تو جج نہیں بنانا چاہیے۔ اس نے کہا بنو گے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے جیل میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ صرف اس لیے کہ عہدہ قبول نہیں کر رہے، عہدہ قبول نہیں کر رہے۔
جیل میں 7,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا روایتوں کے مطابق، اللہ بہتر جانتا ہے۔ زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا، کیوں؟ عہدہ قبول نہیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے دیوانے ہیں، لوگ ان کو مان رہے ہیں، بادشاہ پسند نہیں کر رہا، بادشاہ چاہتا ہے کسی طرح ان کو میں اپنے قابو کروں، وہ قابو نہیں آ رہے، زہر دے دیا۔ سیدنا امام محمد باقر اور سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کتنے نیک ہیں، ان کے تقوی کی باتیں پڑھو حیران رہ جاؤ گے۔ اور احتیاط کتنی، بارش ہو رہی ہے بغداد میں، آپ جا رہے ہیں، سارا بغداد جانتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے ان کی وفات پر جتنا عورتیں روئی ہیں کسی اور کی وفات پہ نہیں روئی، کیونکہ آپ مسئلے حل کرتے تھے، ان جیسا کوئی رہا نہیں۔ بارش ہو رہی تھی، آپ جا رہے تھے، ایک بچہ پاس سے گزرا دوڑتے ہوئے، امام صاحب نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے، سنبھل کے چلو۔ وہ رک گیا، امام صاحب کو دیکھا، جانتا تھا، اس نے ایسی بات کی، امام صاحب اس کی بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک میرا استاد وہ بھی ہے۔ اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ سنبھل کے چلنا، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ کتنی پتے کی بات، اندازہ۔ یہ امام اعظم، آپ تو آج کل آپ کو تو مسئلے پوچھنے نہیں آتے، اس زمانے میں کیسے کے مسئلے۔ ایک بندے نے قسم اٹھا لی، ایک عبادت جو میں کروں بس میں ہی کروں، اس وقت دنیا میں کوئی اور نہ کرے، کوئی اور انسان وہ عبادت نہ کرے، ورنہ بیوی کو طلاق۔ ایسی بات کہہ دی، مفتیوں کے پاس گئے، ان کا ایسی کوئی عبادت نہیں جو یہ اکیلا کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا، طلاق ہو جائے گی، یہ حانس ہوگا، اس پہ قسم جو ہے اس کی پڑے گی، اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ جس سے پوچھیں سب یہی کہیں کہ طلاق ہو جائے گی۔ امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم کے پاس آئے، امام صاحب کیا حکم ہے؟ فرمایا بچ سکتا ہے، بچ سکتا۔ کیسے؟ فرمایا مکے میں جاؤ، کعبہ خالی کرا لو، صرف یہ اکیلا طواف کرے، کوئی اور طواف نہ کرے، تو اس کی قسم بھی رہ جائے گی، حانس نہیں ہوگا، طلاق نہیں پڑے گی۔ دیکھو اللہ نے کیسا ذہن دیا، کتنے مسئلے لوگ پوچھتے تھے۔ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، جبکہ حدیث میں ہے امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ امام صاحب مکہ میں آئے، مکہ والوں نے گھیر لیا، آپ ہی ہیں وہ جو کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ شور مچ گئے، ایک ادھر سے کھڑا، دو ادھر سے کھڑے، چار ادھر سے کھڑے، سینکڑوں آدمی کھڑے ہو گئے، شور ہو گئے۔ فرمایا اس طرح بات کیسے سمجھ آئے گی؟ تم ایسا کرو، ایک آدمی اپنے اندر چن لو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ صحیح سمجھدار ہو، وہ تمہاری طرف سے بات کرے، اس کا بات کرنا، تمہاری بات کرنا۔ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر سارے ہی شور مچائیں گے تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے اپنے اندر سے ایک آدمی چن لیا، یہ ہمارا نمائندہ بن کے بات کرے گا، اس کا بات کرنا، ہمارا بات کرنا۔ اور میں بھی تو یہی کہتا ہوں، ایک امام کو کہہ دو وہ تم سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کر دے، تم سارے مل کے آمین کہہ دو۔ میں بھی اس طرح مسئلے سمجھاتے تھے۔ امام جعفر صادق کا بیان، یہ شخص قرآن کی روح کو سمجھتا ہے، وہ امام اعظم، وہ بڑی شان والے، ان کا وصال اسی مہینے میں ہوا۔ ہم سب کو ان کو سلام کرنا ہے، ہم سب کو ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ یہ ساری نیکیاں وہ سکھا گئے ہمیں، قرآن حدیث کے مطابق آسان کر کے سکھا گئے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ وہ محنت نہ کرتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، بکھرے ہوئے ہوتے۔
میری مسجد میں یا کسی مسجد میں جاؤ، جانے سے پہلے فون کی گھنٹی خاموش کر دیا کرو، سائلنٹ کر دیا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو نہیں کرتا جان بوجھ کے، اللہ کرے اس کا فون اس سے گم ہو جائے، تب اس کو سمجھ آئے گی۔ مسجد میں موسیقی کی آواز کرنا جائز نہیں، ایسی گھڑی نہیں لگا سکتے جس میں آواز آتی ہو گھنٹوں کی، اور آپ مکہ میں، مدینہ میں، ہر مسجد میں جا کے فون بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کو ملنے جاؤ تو فون لے کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو جو بادشاہوں کا بادشاہ، مسجد کا ادب کرنا سیکھو۔ افسوس ان لوگوں پر، نہیں فون بند کرتے، نمازوں میں بج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جیمر لگا دیں تو گورنمنٹ چیختی ہے، محلے والے چیختے ہیں کہ جی آپ نے جیمر لگا دیا، ہمارے فون کام نہیں کرتے دوسروں کو۔ تو اگر کتنے ملکوں میں یہ پالیسی بنائی ہے، انڈونیشیا دوسری جگہ، نماز کے ٹائم وہ بند کر دیتے ہیں فون، یعنی اس کا سسٹم ہی بند کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو خدا کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ڈرو، خدا سے ڈرو، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے اور مزید نہ بڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ادب عطا فرمائے۔ تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، وہ بڑی شان والے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، امام اعظم آگے ہوں گے، داتا صاحب پیچھے ہوں گے، خواجہ صاحب ان کے پیچھے ہوں گے۔ وہ شان ہے امام اعظم کی، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فضائل اہل بیت ہمارا وظیفہ، ذکر اہل بیت ہمارا وظیفہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا، ان کے شہزادوں کی ولادت کا مہینہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے صدقے خیر فرمائے۔ آخری بات کرنی ہے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اہل محبت سے آگاہ رہیں، عقیدت والوں سے آگاہ رہیں۔ اس مہینے میں جتنی ہو سکے کثرت سے نیکیاں کریں، توبہ استغفار کریں، وفات پا جانے والوں کو ایصال ثواب کریں، کوشش کیجیے گا۔ سیاست کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، میں سیاسی باتیں نہیں کرتا، تعلق نہیں، ملک کے مفاد میں، دین کے مفاد میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں الیکشن کا ڈرامہ جو ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہونا، جس نے ووٹ دیا وہی، لیکن ایک دن رزلٹ اور ہوتا ہے، دوسرے دن اور ہو جاتا ہے۔ 2018 میں بھی یہی ہوا، جس کو لانا تھا اب بھی یہی حرکتیں ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ جو جیتے ہیں کیا دین کے وفادار ہیں، کیا وطن کے وفادار ہیں، کسی پارٹی کے ہوں۔ جب نہیں ہے تو پھر ان سے ہماری کوئی امیدیں وابستہ نہیں۔ یہ اگر اللہ اس کے رسول کے غلام پابند ہو کے وطن کے وفادار رہیں گے، عزت پائیں گے، ورنہ یہاں بھی ذلت ہوگی، وہاں بھی ذلت۔ ہم وطن کی خیر چاہتے ہیں۔ جس شخص کے پیچھے دنیا دیوانی ہوئی ہے، خان، اب بھول گئے جب وہ حکومت میں تھا تو کہہ رہے تھے اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ اس نے 3-3.5 سال میں جو مہنگائی کی، جو خرابیاں کی، اس وقت اس سے ناراض تھے، اب پتہ نہیں کیوں اس کے حامی ہو گئے، کیا دیکھ لیا ہے اس میں، کون سی اس نے نیکی کر لی ہے۔ اس نے نبی کے لیے معاذ اللہ اس نے ذلیل کا لفظ بولا، صحابہ کو اس نے لوٹ مار کرنے والا کہا اور توبہ نہیں کی ہے۔ دین کے حوالے سے اس کی کتنی غلطیاں، پھر دینی مدرسوں کے خلاف اس نے قانون بنائے۔ ہمیں دین کا وفادار چاہیے، وطن کا وفادار چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اللہ کرے یہ کامیاب، ملک ہمارا سلامت رہے، دین کے نام پہ بنا ہے، اس میں دین کی سربلندی ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کوئی ضروری بات ہوگی تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔
کوئی رکے اور جلدی ہے تو جلدی دیا کرو نا۔ سمینہ بیگم کی صحت کے لیے دعا۔